اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ درس نمبر 29 ہے اور یہ امامت کی بحث کا ہمارا آخری درس ہے۔ 29 درس میں جو عنوان ہے درس کا وہ چند ایک موضوعات کے اوپر مشتمل ہے، جس میں سے عصر غیبت میں مومن کی ذمہ داریاں، امام علیہ السلام کا ظہور اور عقیدہ رجعت۔ سب سے پہلے ہم اس موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ اب ہم سب لوگ غیبت امام علیہ السلام کے زمانہ میں جی رہے ہیں، تو ہماری شرعی اور اخلاقی ذمہ داریاں کون سی بنتی ہیں کہ جن کو ادا کرنا ہم سب کے اوپر واجب ہے۔ سب سے جو پہلی ذمہ داری ہے کہ دین اسلام پر عمل کرنا، مکمل اطاعت، اپنے آپ کو عمل کے اندر ڈالنا، اپنے آپ کو اطاعت کاملہ کے اندر ڈالنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کیونکہ جب انسان اپنے آپ کی تربیت اس طرح سے کرتا ہے کہ وہ اپنے دل کو بھی اس بات کے اوپر لے آتا ہے کہ اس کے دل میں بھی مکمل طور پہ تسلیم، اطاعت اور قبولیت کی جو شوق اور جذبے ہیں وہ مکمل ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ کامل مومن بن جاتا ہے، جو پھر چاہتا ہے کہ شریعت کا جو بھی حکم ہو میں فوراً اس کے اوپر عمل کر دوں۔ غیبت کے زمانے میں جب ایک مومن اس بات کی اپنی عملی تربیت کرتا ہے کہ وہ شریعت کے ہر حکم کو جان کر اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر جب امام ظہور فرمائیں گے اور مکمل دنیا کے اوپر سنت الہی کا نفاذ ہوگا، اسلام کو نافذ کریں گے، تو اب اس وقت یہ جو مومن ہے جس نے غیبت کے زمانے میں اپنی تربیت اس طرح سے کی ہے کہ شریعت کے ہر حکم کے اوپر عمل کیا ہے، اس کے لیے امام کی اطاعت کرنا ممکن ہو جائے گا، اور امام جو بھی حکم دیں گے یہ انسان بغیر کسی مشکل کے، بغیر چون و چراں کے اس کے اوپر عمل کرتا جائے گا، اور یوں امام کے حقیقی اصحاب میں اس کا شمار شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس جو انسان عمل کی طرف نہیں جاتا، وہ فقط عقیدے کے اوپر کام چلاتا ہے اور اپنے آپ کو یہی تسلی دیتا رہتا ہے کہ بس امام کی معرفت اور عقیدہ اور یہ باتیں کافی ہیں، مجھے اطاعت نہیں کرنی، شریعت کے مطابق مجھے عمل نہیں کرنا، یا وہ عمل کے اوپر سستی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اب یہ جو انسان ہے یہ کامل مومن نہیں کہلاتا۔ جب امام وقت ظہور فرمائیں گے تو اب یہی جو انسان ہوگا وہ مکمل اطاعت کے جذبے کی طرف نہیں بڑھ سکے گا، کیونکہ پوری زندگی اس نے فقط اسی بات پہ گزاری ہے کہ مجھے عمل کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنی زندگی کو خوشیوں میں اور دیگر جو تفریحی کام ہیں ان میں گزارتا رہا ہے، اپنے آپ کی اس نے تربیت نہیں کی کہ اطاعت پروردگار میں خود کو ڈال سکے، تو یہ پھر کیسے اپنے آپ کو امام کی اطاعت میں مکمل طور پہ ڈال سکے گا۔ یہ پہلی ذمہ داری ہو گئی۔ دوسری جو ذمہ داری ہے کہ امام کی یاد، دعا اور ان کے ظہور کی آرزو، یہ بھی ہمارے لیے ایک اہم ذمہ داری ہے کہ ہم غیبت کے زمانے میں اپنے وقت کے امام کو ہمیشہ یاد کرتے رہیں، ان کے ذکر کے لیے محافل بپا کریں، ان کے ظہور کے لیے دعا کریں، نہ فقط ان کے ظہور کے لیے بلکہ ان کی صحت و سلامتی کے لیے بھی ہم دعا کریں، کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ جب ہم امام کی صحت اور سلامتی کے لیے دعا کریں گے تو اس کا فائدہ ہماری اپنی ذات کو ہے، اور اس ذات کو کیا فائدہ ہوگا ہماری ذات کو کہ ہمارا ایک محبت کا تعلق قائم ہو جائے گا کہ ہم امام کی خاطر دعائیں کرتے ہیں، امام کی سلامتی کی خاطر دعائیں کرتے ہیں، تو یقیناً پھر بدلے میں امام علیہ السلام بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں گے۔ اور پھر آپ سب یہ بات جانتے ہیں کہ جس کی سلامتی کے لیے امام وقت دعا فرما دیں تو اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے اور اس کی کیا شان اور کیا مرتبہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہماری اہم ذمہ داری ہے کہ امام کے ظہور کے لیے دعا کریں، ان کی صحت و سلامتی کے لیے۔ یہ جو دعا امام زمانہ ہے اللہم کل ولیک الحجہ، یہ امام کی سلامتی کے لیے دعا ہے۔
اور اگر ممکن ہو تو امام کی سلامتی کے لیے صدقہ دیں، یہ بھی بہت سارے علماء کی طرف سے اس کی نصیحت کی گئی۔ اور پھر ہر مومن کے دل میں یہ خواہش اور یہ تمنا ہونی چاہیے کہ اس کے دل میں یہ تمنا ہو کہ وہ امام کے ظہور کا مشاہدہ کرے، امام کے ظہور کو دیکھے، ان کی حکومت کو دیکھے اور ان کے انصار اور مددگاروں میں شمار ہو۔ اور یہ تمنا اس کے دل میں تبھی پیدا ہو سکتی ہے کہ جب وہ اپنے امام کے متعلق مطالعہ شروع کرے گا، ان کے مطابق پڑھنا شروع کرے گا، اور انہی کا جو نظام ہے، انہی کی طرف سے جو شریعت ہے اس کو سمجھنا شروع کرے گا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنا شروع کرے گا، تو یہ پھر جب ایسا ایسا وہ امام کی شناسائی، امام کے مشن اور ہدف کی شناسائی کی طرف بڑھے گا، تو اس طرح سے اس کے دل میں یہ تمنا جاگ اٹھے گی کہ کاش کہ امام زمانہ کا ظہور ہو اور میں ان کے مددگاروں اور انصار میں شمار ہو جاؤں۔ تیسرا جو پہلو ہے کہ جس کے اوپر غیبت کے زمانے میں ہمیں توجہ دینی ہے، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پہلو ہے۔ ایک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پہلو تو خود شریعت کے احکام کے ساتھ مربوط ہے کہ شریعت کے احکام اور واجبات کے اوپر اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے محلے میں اپنے دوستوں کو متوجہ کرنا، اسے یہ بات سمجھانا کہ یہ شریعت کا حکم ہے، اس کی ہمیں اطاعت کرنی ہے، اور یہ وہ کام ہے کہ جس سے شریعت محمدی نے ہمیں روک دیا ہے، ہمیں اس سے رکنا ہے۔ اگر مومنین آپس میں ہیں، کوئی نماز کی پابندی نہیں کرتا، کوئی خمس و زکوٰۃ کی پابندی نہیں کرتا، تو اسے نصیحت کرنا کہ تم شریعت کی پابندی کرو۔ اور اسی طریقے سے گھر میں اپنے بچوں کو نصیحت کرنا، رزق حلال کمانے کی طرف بڑھنا، جو اپنی خواتین ہیں ان کو نصیحت کرنا حجاب کی پابندی کی اور نماز کی پابندی کی اور دیگر شریعت کے احکام کی پابندی کی۔ یعنی اس طرح نہیں ہے کہ ہم فقط اپنے اوپر توجہ دیں کہ جی مجھے خود کو ٹھیک کرنا ہے، لیکن اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو اور دیگر مومنین کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مسلسل ان کو نصیحت کریں اچھے طریقے سے، جو ایک طریقہ کار ہے، اور فقہی کتابوں میں اس کی شرائط موجود ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کیا شرائط ہیں اور کیا اس کا طریقہ ہوتا ہے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈنڈا لے کر اور لڑائی جھگڑا شروع کر دیں، زبردستی جو ہے وہ لوگوں کو دین کے اوپر عمل کروانا شروع کر دیں، اس کا تو نقصان ہے، اس سے تو اسلام کا جو ایک برا چہرہ ہے وہ لوگوں کے سامنے آتا ہے اور اسلام کو بجائے فائدہ پہنچنے کے نقصان پہنچتا ہے۔ تو لہذا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے ہم سب جو ہیں شعور رکھتے ہیں اس بات کا کہ کس طرح سے اس کو کیا جاتا ہے اور کس طرح سے ہم اس کو انجام دیتے ہیں، تاکہ اس سے مسائل اس طرح کے جنم نہ لیں کہ اگلا بندہ اسلام سے ہی متنفر ہو جائے۔ اور پھر ظاہری بات ہے فقہی کتب میں آپ اس کا پورا چیپٹر پڑھیں گے، وہاں پہ اس کی مکمل شرائط آپ کے سامنے آئیں گی، تو اس سے مزید یہ بات کھلے گی۔ اور اسی طریقے سے دوسرا جو پہلو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، وہ امام زمانہ علیہ السلام کا تعارف ہے، کہ لوگوں کو آگاہ کرنا کہ امام جب آئیں گے تو وہ دین کو نافذ کریں گے۔ امام کا جو ہدف اور مشن ہے وہ دین کے اوپر عمل کرنا ہے، لہذا لوگوں کو امام کے مشن سے جب تعارف کروانے کے لیے ہم ان کو بتلائیں گے کہ امام کا مشن نیکی کو نافذ کرنا، برائی کو ختم کرنا ہے، تو لہذا ہم سب کو بھی اپنے آپ سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے معاشرے سے اسی مشن کے لیے کام کرنا ہے کہ نیکی کو خود کے اوپر نافذ کرنا ہے، خود سے برائی کو ختم کرنا ہے، اور پھر اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں اور مومنین ہیں ان کے اندر بھی اس چیز کی تحریک کو شروع کرنا ہے۔ تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے دو پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تیسرا جو پہلو ہے کہ علماء اور فقہاء سے تمسک اور ان سے دینی رہنمائی کا حصول کرنا ہے۔ یہاں پہ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر ایک انسان تحقیق کرنے والے اور جامع شرائط فقہاء کی طرف رجوع نہ کرے، ان سے شریعت کے احکام نہ سیکھے، تو پھر اس کی زندگی شریعت کے مطابق نہیں چل سکتی، کیونکہ جو ہمارے پاس
قرآن مجید سے ہٹ کے جو روایات اہل بیت علیہ السلام ہیں وہ قرآن مجید کی طرح متواتر نہیں ہیں کہ آپ کہیں کہ ان کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، کسی قسم کا ریب نہیں ہے، کسی قسم کی اس کے اندر تحریف نہیں ہے، کسی قسم کی اس کی تشریح میں اختلاف نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. بہت ساری مختلف قسم کی روایات ہیں، مختلف حالات میں جب امام نے کلام کی ہے وہ ہے. پھر ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی مشکلات کا شکار رہی، آپ زندانوں میں رہے، حکومتوں نے سختی کر کے رکھی، اور اس طرح سے علم کو پھیلانا واضح انداز میں، حتیٰ کہ چھٹے امام کے زمانے میں بھی کھل کر آپ کے اصحاب آپ کی طرف سے علم کو لے کر علاقوں میں تبلیغ نہیں کر سکتے تھے. تو ان حالات میں جب مشکل دوروں میں اس طرح کے امام کے فرامین صادر ہوتے ہیں، اور بہت سارے ایسے فرامین صادر ہوتے ہیں کہ جس کا مقصد اپنے اصحاب کی جان کو بچانا ہوتا ہے، جان کو بچانے کی خاطر انہیں ایک ایسا مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ جس کے اوپر عمل فقط اسی مجبوری کے تحت کیا جاتا ہے تاکہ اس کی جان بچ جائے. تو اب ان ساری باتوں میں تحقیق و جستجو کے لیے جو فقہا اور علماء اپنی زندگی کو وقف کر چکے ہیں، ہمیں ان علماء اور فقہا سے رہنمائی لینی ہے. یہ امام زمانہ کی غیبت کے زمانے میں ہم سب کی ذمہ داری ہے، جیسا کہ خود ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں بھی تمام شیعہ اسی کے مطابق عمل کرتے تھے، کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ ہر کوئی امام زمانہ سے جو ان کے دور میں زمانے کا امام ہوتا تھا، وہ اپنے امام سے ہر مسئلہ جا کے نہیں پوچھ سکتا تھا. یعنی آج کے زمانے میں بھی جب یہ زمانہ انٹرنیٹ کا ہے اور رابطہ ممکن ہے، پھر بھی ہر شخص ہر کسی سے ڈائریکٹ مسئلہ نہیں پوچھ سکتا. تو اس زمانے میں بھی ایسے حالات تھے. اور پھر جو امام کے علاقے میں موجود ہے، خود امام کے اوپر اس طرح کی پابندی ہیں، وہ ڈائریکٹ اس سے مل نہیں سکتا، مسئلہ نہیں پوچھ سکتا. تو اس وقت بھی لوگ جو امام کی روایات کو جاننے والے تھے، جو امام کے راوی تھے، امام کی احادیث کی معرفت رکھنے والے تھے، انہی سے جا کے وہ پوچھا کرتے تھے کہ بتلائیں کہ امام کا کیا حکم ہے، شریعت کا کیا حکم ہے. یہی قانون امام علیہ السلام نے، یعنی ہمارے زمانے کے امام مہدی عجل اللہ فرجہ شریف نے ہمیں بھی عطا کیا کہ جب آپ کو شریعت کا کوئی مسئلہ پیش آئے، کوئی بھی نیا مسئلہ پیش آ جائے جس کو تم نہیں جانتے کہ شریعت کا کیا حکم ہے، تو اس میں ہمارے حدیث کے راویوں کی طرف رجوع کرنا ہے. وہ افراد کے جو ہماری حدیث کو پڑھتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں، اور انہی احادیث کے اندر تحقیق کرتے ہوئے وہاں سے شرعی حکم نکالتے ہیں. تو یہ جو ہمارے راوی ہیں، ان کی طرف تمہیں رجوع کرنا ہے اور ان سے شریعت کے احکام لینے ہیں. اور یہاں پہ بہت سارے مومنین یہ جملہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ امام کے اگر احادیث کے راوی ہیں تو کوئی بھی راوی ہو جائے، ہمیں اس راوی کے بارے میں یہ بھی تحقیق نہیں کرنی کہ وہ زندہ ہے یا فوت ہو گیا ہے. اگر وہ فوت ہو گیا ہے تو اس کی کیا حیثیت تھی، کیا وہ ہر بات سچی بتلاتا تھا یا کچھ اپنی طرف سے بھی چیزیں اندر ایڈ کرتا تھا، کیا وہ راوی فاسق ہے یا عادل ہے، کیا اس راوی نے امام کی بات کو سمجھا بھی ہے کہ وہ کس سیاق و سباق میں وہ بات امام نے کہی تھی اور کون سے حالات میں وہ بات بتلائی تھی. تو بہت سارے مومن سمجھتے ہیں کہ بس کوئی بھی راوی ہو اور وہ یہ کہہ دے کہ امام کا یہ فرمان ہے تو چپ کر کے مان لینا. یہ وہ نظریہ ہے کہ جس کو عقل اور شعور قبول نہیں کرتا، اور اسی نظریے کی بنیاد پہ ہم دیگر افراد کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جب تم کہتے ہو کہ ہر صحابی درست ہے، جو بھی صحابی بات کرتا ہے، کسی بھی صحابی کی بات لے لو وہ درست ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ تم نے میرٹ اور معیار کو چھوڑ دیا ہے. اسی طریقے سے جو ہر امام کا راوی ہے، کیا وہ بالکل درست ہوگا، اور وہ جو بھی امام کی طرف بات منسوب کرے گا، جیسا وہ کہے گا وہ بات 100% درست ہوگی؟ اس راوی کے بارے میں کوئی سوال اٹھانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. یہ بالکل وہی نظریہ ہے جس کو عقل و شعور قبول نہیں کرتی. تو لہٰذا جب ایک حدیث آ گئی کہ میرے راویوں کی طرف رجوع کرنا ہے، اور مسئلہ بھی ایسا ہے کہ جس کو روایات میں حوادث واقعہ سے تعبیر کیا گیا، یہ جو امام علیہ السلام کی توقیع ہے، مشہور توقیع ہے، وہ اما الحوادث الواقع فرجع فیہا الی روات احادیثنا، کہ جو بھی نئے مسائل پیش ہیں، نئے مسائل یعنی اب اس کے لیے غور و فکر کی ضرورت پڑے گی کہ یہ کون سی حدیث میں کون سا قانون اس کے اوپر چلے گا تاکہ اس قانون کی وجہ سے اس نئے مسئلے کا حل پیش ہو.
تو کیا اس میں فقط وہی راوی چلے گا کہ جو بس امام علیہ السلام کی بات کو نقل کر دیتا ہے، وہ افہام و تفہیم اور تحقیق کی منزل کے اوپر نہیں ہے؟ کیا اس کے اندر وہ راوی چلے گا کہ جو فوت ہو چکا ہے، کہ جو نیا مسئلہ اس کے زمانے کا ہے ہی نہیں، وہ تو بعد کے زمانے کا نیا مسئلہ ہے؟ تو یہ بہت ساری باتیں ہیں کہ جن میں آپ غور و فکر کریں گے اور دیگر احادیث کو ساتھ رکھیں گے تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ امام کے روایات کے راویوں سے مراد فقہا اور وہ علماء ہیں جو ان روایات میں تحقیق کرنے کے بعد ان کو تحقیق کے دوران نقل کرتے ہیں اور پھر انہی کے اندر سے شریعت کے احکام کو نکال کے، خصوصاً جو جدید فقہی مسائل ہیں ان کو نکال کر، حوادث سے جو واقعہ کے مسائل ہیں، نئے مسائل ہیں، ان کو نکال کر احادیث سے وہ دنیا کے سامنے استفتاءات کی شکل میں، فتاوی کی شکل میں، توضیح المسائل کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ تو لہذا امام کے غیبت کے زمانے میں ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم علماء، فقہا اور صاحبان تحقیق سے متمسک رہیں، اور یہی وہ اہم ذمہ داری ہے کہ ہم ہر راوی کی طرف، ہر کتاب کی طرف، ہر حدیث کی طرف ایسے ہی آنکھ بند کر کے نہ چلے جائیں، بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ اس کو بیان کرنے والا کیا صاحب تحقیق ہے یا صاحب تحقیق نہیں ہے، اس کی عدالت کے متعلق، اس کے سچے جھوٹے کے متعلق اور اس کی دیگر جو صفات ہیں اس کے متعلق کیا باتیں موجود ہیں۔ تو ہم بڑی دیکھ بھال کے، پرکھ کے، تشخیص کر کے ایسے علماء اور فقہا سے متمسک ہوں اور ان سے امام کا حکم معلوم کریں، شریعت کا حکم معلوم کریں۔ اس کے بعد جو موضوع ہے کہ ظہور امام مہدی علیہ السلام کے بعد کیا تبدیلیاں رونما ہوں گی، یہاں پہ احادیث کے اندر بہت ساری چیزوں کو بیان کیا گیا جن کا خلاصہ جو ہے وہ یہاں پہ لکھا جا رہا ہے کہ ظہور کا آغاز اس طرح سے ہوگا کہ پہلی ندا پر، جب پہلی ندا بلند ہوگی کہ امام زمانہ کا ظہور ہو چکا ہے، تو دنیا بھر سے 313 خاص افراد امام علیہ السلام کی بیعت کے لیے مکہ مکرمہ پہنچیں گے۔ یہ افراد اتنے اخلاص والے ہوں گے کہ ان کے اہل خانہ بھی جب صبح اٹھیں گے تو ان کو بستر پہ نہیں پائیں گے، یعنی اتنے اخلاص اور مشکل ہوں گے کہ ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر یہ افراد پہلی ندا کے اوپر مکہ مکرمہ میں پہنچ کر امام علیہ السلام کی بیعت کریں گے، اور اس کے بعد پھر امام علیہ السلام کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوگا، اور جو لوگ اس میں رکاوٹ بنیں گے ان کو سائڈ پہ کیا جائے گا، اور پھر رفتہ رفتہ حکومت پھیلتے پھیلتے مشرق و مغرب تک تمام حدود کے اندر پھیل جائے گی، اور امام کا جو مرکز ہوگا حکومت کا وہ کوفہ ہوگا۔ کوفہ کو مرکز رکھتے ہوئے پوری دنیا میں عدل و انصاف کی حکومت کو نافذ کیا جائے گا، اور زمین کا ہر ذرہ نور امامت سے جگمگا اٹھے گا، ہر بدعت مٹا دی جائے گی، ہر سنت زندہ کی جائے گی، ہر ظلم و جبر کا خاتمہ ہوگا، زمین اپنے خزانے اگلے گی، آسمان برکتیں نازل کرے گا، خوشحالی اتنی ہوگی جو کبھی نہ دیکھی گئی، انسان، حیوان، چرند پرند، سمندری مخلوق سب امام علیہ السلام کی حکومت سے خوش ہوں گے، اور بعض روایات کے مطابق امام علیہ السلام 70 سال تک حکومت کریں گے۔ یہاں سے ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے کہ ابھی ہم جب امام کی غیبت کے زمانے میں رہ رہے ہیں تو کیا ہم امام سے ملاقات کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو اس کا جواب 2 تقسیموں پہ دیا جاتا ہے کہ ایک امام کی ملاقات ہوتی ہے جسے رسمی ملاقات کہا جاتا ہے، جو سفیروں کی طرح کی ہوتی ہے کہ جس میں باقاعدہ امام اس بندے کو امت کے لیے، لوگوں کے لیے پیغام دیتے ہیں اور وہ امام کا پیغام لا کر لوگوں تک پھیلاتا ہے۔ یہ وہ ملاقات ہے کہ روایات میں اس ملاقات کو امام علیہ السلام نے منع کر دیا اور کہا کہ جو بھی اس ملاقات کا دعویٰ کرے گا اسے تم جھوٹا کہنا اور اس کی تکذیب کرنا، اور یہ وہ جو آخری خط تھا امام نے اپنے نائب، آخری نائب علی بن محمد سمری کو لکھا تھا، اس میں یہ جملے امام نے لکھے تھے۔ یہ وہ والی ملاقات ہے۔ اور جو دوسری ملاقات ہے کہ جو امام کسی کو خصوصی زیارت کا شرف بخشیں تو یہ ممکن ہے، اس سے کوئی روایت ہمیں منع نہیں کرتی، اور عام طور پہ یہ جو روایات ہیں اور جو واقعات ہیں امام علیہ السلام کی زیارت کے، ان میں جو جب ملاقات ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت انسان کو شعور بھی نہیں ہوتا کہ یہ میرا امام ہے جس سے میری ملاقات ہو رہی ہے، کچھ دیر بعد اسے اس بات کا ادراک ہوتا ہے اور شعور ہوتا ہے کہ میری امام سے ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے میری یہ رہنمائی کی یا میری اس طرح سے مدد فرمائی۔
تو لہٰذا اس طرح کی ملاقات ممکن ہے۔ ایک اور جو بحث جڑتی ہے امام علیہ السلام کے ظہور کے بعد کی، وہ رجعت ہے، جسے عقیدہ رجعت کہا جاتا ہے، کہ رجعت مذہب تشیع کا ایک ایسا نظریہ ہے کہ جو بڑا مشہور ہے۔ رجعت کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جب امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو بہت سارے افراد جو فوت ہو چکے ہیں، جو مقتول ہیں، شہید ہو چکے ہیں، ان کی واپسی ہوگی، ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اسی دنیا میں ان کو لایا جائے گا۔ ان افراد میں جو کامل مؤمنین ہیں، ائمہ علیہم السلام ہیں، انبیاء ہیں، ان کی رجعت کا بھی ملتا ہے معتبر روایات میں، کہ کچھ انبیاء بھی آئیں گے، ہمارے جو امام علیہ السلام ہیں، امام حسین علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام، وہ بھی واپس آئیں گے۔ اور اسی طریقے سے اس طرف سے دیکھیں تو جو ظالم افراد ہیں، جو سرکش افراد ہیں، منافق افراد ہیں، ان کو بھی واپس لایا جائے گا اسی دنیا میں، اور پھر اسی دنیا کے اندر ہی وہ جو ظالم اور منافق لوگ تھے ان سے بدلہ لے لیا جائے گا اور ان کو سزا دی جائے گی۔ نہ فقط پھر یہاں پہ ان کی سزا ہوگی، آخرت کی سزا بھی ان کی باقی رہے گی۔ رجعت کی جو قرآنی دلیل ہے، ایک قرآن مجید کی آیت ہے سورہ نمل میں، کہ جس میں ہے کہ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، کہ اس دن ہم ہر امت میں سے ایک گروہ کو جمع کریں گے۔ یہ جو لفظ نحشر ہوتا ہے، محشور کرنا، یہ استعمال ہوتا ہے انسان کے مرنے کے بعد، جب انسان کو جمع کیا جاتا ہے اٹھا کر۔ اب یہ جو آیت ہے، یہ اگر پورا آپ اس میں سیاق و سباق دیکھیں تو یہ قیامت کے دن کی بات نہیں ہو رہی کہ قیامت کے دن ہم ہر امت میں سے ایک گروہ کو جمع کریں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قیامت میں تو سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے اور میدان محشر میں سب لوگ جمع ہوں گے۔ یہ جو ہر امت میں سے کچھ لوگوں کو جس دن جمع کرنے کی بات ہو رہی ہے، یہ قیامت کا دن نہیں ہے، یہ قیامت سے پہلے کا دن ہے، کہ جس دن جو لوگ چلے گئے ہیں دنیا میں سے، ان میں سے چند ایک گروہ کو، چند ایک لوگوں کو محشور کیا جائے گا اور انہیں لایا جائے گا، اور پھر ان کے ساتھ جو سلوک ہونا ہے یا انہوں نے جن کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے وہ ساری ذمہ داری ادا کی جائے گی۔ اور یہاں پہ ایک عنوان یہاں پہ بھی باندھا گیا جو انتہائی جو ہے وہ مختصر ہے، کہ سورہ البقرہ کی آیات 55، 56، 72، 73، 243، 259 میں رجعت کے واقعات ملتے ہیں۔ یعنی رجعت کیا مطلب؟ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اسی دنیا میں۔ مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ تو ہوگا، لیکن وہ دوسری دنیا میں، قیامت کے دن پہ۔ تو بہت ساری قرآن مجید کی آیات میں آپ کو ایسی مثالیں گزشتہ امتوں میں مل جاتی ہیں کہ ایک بندہ مرا، پھر دوبارہ سے وہ اسی دنیا میں کیا زندہ ہوا ہے۔ اس میں مثلا ایک مقتول کا دوبارہ زندہ ہونا، جس کو قتل کر دیا تھا قوم نے، پھر وہ جو سورہ بقرہ میں ہے، گائے کا واقعہ ہے، وہ اسی دنیا میں دوبارہ زندہ ہوا۔ حضرت عزیر یا ان جیسے نبی کی 100 سال واپسی کا ذکر موجود ہے، کہ جب وہ اللہ نے ان کو موت دے دی، پھر وہ 100 سال بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا۔ اسی طریقے سے روایات اہل بیت علیہ السلام میں چلے جائیں تو بہت ساری روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ جن میں رجعت کی باتیں موجود ہیں، اور بہت ساری روایات عقلی طور پہ اگر آپ پرکھیں ان کو تو وہ بھی کوئی ناممکن چیز کی بات نہیں کر رہی۔ تو لہٰذا عقل بھی اس بات کی تائید کرتی ہے کہ اللہ کی قدرت میں یہ بات موجود ہے، جیسا کہ اس نے قرآن مجید میں بہت سارے افراد کا ذکر بھی کیا ہے کہ جن کو مرنے کے بعد زندہ اسی دنیا میں کیا گیا۔ تو لہٰذا یہ بات ممکن ہے کہ انسان مرنے کے بعد اسی دنیا میں دوبارہ واپس آئے، نہ کہ قیامت کی دنیا میں۔ تو یہاں تک ہماری گفتگو امامت کے موضوع پہ متعلق ہوتی ہے، اور جو آخری درس ہے اس کتاب کا وہ قیامت کا ہوگا۔ اصول دین کی مکمل بحث قیامت کے اوپر جا کے مکمل ہوتی ہے، اور قیامت کے درس پہ جو 30 درس ہیں دروس معرفت عقیدہ کے، وہ مکمل ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔